بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کل مختصر سا لیکچر دیا، کچھ اس میں مسئلہ تھا نیٹ کا، تو آج ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ بات کل ہم کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ مصنف نے بات کی کہ جب اگر آپ استاد اور معلم ہو تو صفحہ کے درسگاہ کے معلم اقدس کو دیکھو، اگر آپ شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا استاد تصور کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ جو مسجد نبی کے پاس باب جبریل ہے، روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر وہی ان کا استقبال کرتے تھے، اور وہاں سے جب بات چیت ہوتی تھی تو آپ دو زانوں بیٹھ کے ان کی بات سنتے تھے۔ یعنی ایک حوالہ دیا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے مصنف کہ اگر واعظ اور ناصح ہو، اگر آپ نے نصیحت کرنے کا، واعظ کرنے کا، تقریر کرنے کا، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا کام سنبھالا ہوا ہے، تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطاب فرمائے ہیں، تو وہاں ان کی تقریر کا انداز کیا تھا، ان کا ڈیوریشن کیا تھا، وہ کس انداز سے بات کیا کرتے تھے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو، یعنی یہ دو باتیں ہیں، ایک آپ تنہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، اور دوسرا وہ کہتا ہے بے سہارا ہیں آپ اس دنیا میں، اور آپ کا کام حق کی منادی ہے، اور آپ کے سامنے اکثریت کے لوگوں کی ہے جو حق کے مخالف ہیں، تو اس صورت میں آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو پھر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نبوت میں اسلام کا اعلان فرمایا، اس وقت تمام قریبی اقربا چند ایک کے علاوہ سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن آپ نے تمام مظالم، تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنے اس کام کو نہیں روکا اور جاری و ساری رکھا، مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر یعنی مغلوب کر چکے ہو، وہ ان کے اوپر آپ فاتح بن چکے ہو، اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، تو پھر آپ کو اسوہ حسنہ دیکھنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فاتح مکہ کے طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور کس طرح عفو درگزر کا مظاہرہ جو سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو، ایون حضرت آپ کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل، ان سب کو آپ نے معاف فرما دیا تھا۔ تو مصنف آگے بیان کرتا ہے کہ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو، یہ بات جو ہے اس نے مصنف نے جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، چونکہ انہوں نے 3 نام لیے ہیں۔ اگر اپنی جد و جہد جو ہے دنیاوی، اس کا نظم و نسق انتظام جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اب دیکھیں کہ بنی نذیر کیا ہے، خیبر کیا ہے، اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ بنی نذیر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی مدینہ منورہ میں، اس وقت وہیں پہ وہ کیا رہتے تھے مدینہ میں، ان کے ساتھ چونکہ یہ یہودی تھے جو قبیلہ مدینہ میں آباد تھا، انہوں نے بدعہدی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حالانکہ یہ معاہدہ تھا ان کا کہ آپ ہمیں ہمارے مسائل میں رکاوٹ نہ بنے، ہم آپ کے بھی نہیں بنیں گے۔ وہ اس میں لمبا ہے وہ، لیکن وہ اس میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ مصنف کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو ایک موقع فراہم کیا کہ آپ تجدید معاہدہ کر لیں، دوبارہ سے اپنی ان باتوں پہ آ جائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ آخر وہ وہاں سے
تقریباً 4 ہجری میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا ان کو، وہاں سے وہ چلے گئے۔ اور یہ لوگ جو ہے دوسرا ذکر اس میں آتا ہے خیبر کا۔ مدینہ سے یہ تقریباً آتا ہے تقریباً کہ 96 یعنی 96 کلومیٹر شمال میں جو شام کی طرف راستہ جاتا ہے، وہاں ایک علاقہ ہے، یہاں بھی یہودیوں کے 6 قلعے تھے۔ اب پہلے ہی وہاں کثرت تھی، اور یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کی طاقت کا کہ 6 قلعے ان کے واقع وہاں بنے ہوئے تھے، اور بنی نذیر جو مدینے سے نکالا گیا تھا، جلا وطن کیا گیا تھا، وہ بھی یہاں آ گیا، کیونکہ ان کے یہودی پہلے تھے یہاں، تو وہ اور تعداد میں ہو گئے، بڑھ گئے، تو یہ سب لوگ مسلمانوں کی دشمنی اور مخالفت میں جمع ہو گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ 7 ہجری میں یہ سب قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، اور یہ قابل ذکر بات ہے کہ اس وقت اس خیبر کے فتح کرنے کے بعد جو فدق کا حوالہ دیتا ہے مصنف، وہ خیبر کے قریب ہی ایک علاقہ ہے، ایک وادی ہے، اور آپ کی فتح کے بعد مسلمانوں کی وہاں فتح جو اللہ کی معاونت سے ہوئی، ان کے بعد ان پر ایسی دھاگ بیٹھ گئی کہ وہ علاقہ بغیر جنگ کیے گئے فتح کر لیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا دوسرا نام جو ہے جو آتا ہے وہ وادی القرابی ہے، لیکن اب یہاں دیکھیں کہ اس کا حوالہ بھی کچھ تاریخ میں ایسے ہے کہ عاد و سمود قدیمی جو قوم ہے وہ بھی آباد تھے، پھر یہودی یہاں آباد ہوئے، اور یہ ان کا خاص مرکز تھا فدق۔ اب فتح خیبر ہو گئی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ فدق کا علاقہ بھی فتح ہوا، بہت ساری مقدار میں مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصف جو ہے بیت المال میں ڈال دیا، اور نصف مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھیں کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے نظم و نسق کو دیکھ کر، اس طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ بنی نذیر کی جلا وطنی، خیبر اور فدق کی فتح کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا، جو زمینیں مسلمانوں کے تصرف میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حسن و خوبی سے عدل و حکمت کے ساتھ انہیں مسلمانوں میں تقسیم کیا کہ کسی کو شکایت پیدا نہ ہوئی۔ یہ بہت تاریخی واقعہ ہے، اور اس لیے مصنف نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ دنیاوی نظم و نسق کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ یہ انتظام دیکھو کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے تقسیم کو بہترین طریقے سے عمل میں لائے، اور یہ اسوہ حسنہ بھی آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ سفری کاروبار میں ہو، آگے پھر دوبارہ مثال دیتا ہے کہ سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ بصرہ کا حوالہ دیا گیا یہاں پہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کو بعض جگہوں پہ بصرہ بھی لکھا گیا ہے، یہ شام میں واقع ہے۔ ویسے تو کئی واقع ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ان علاقوں میں گئے، لیکن ایک بہت ہی مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تقریباً 12-13 سال کی عمر میں یہاں آئے تھے، اور یہاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عیسائی راہب بحیرہ نام کا تھا، اس نے کہا تھا کہ ابو طالب سے کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ وہ ان لوگوں نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا، جو جس طرح کی باتیں پڑھی تھیں، ان کو وہ پہچان گیا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ سید المرسلین ہی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ یہاں گئے، تو اس لیے اس کا ذکر ہے کہ کس طرح آپ نے بصرہ کے سفر کیے۔ اور اگر آگے بات کرتے ہیں کہ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو، دیکھیں قاضی کا کام ہے فیصلے کرنا، عدل و انصاف کا بول بالا کرنا، پنچایت کا ثالث یعنی جب 2 فریقین میں جھگڑا ہو رہا ہو تو ایک تیسرا شخص مقرر کیا جاتا ہے جو اس جھگڑے کو طول میں نہ بدلنے دے، بلکہ صلح صحبت کا جو ہے وہ کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اس میں مصنف نے دیا ہے کہ کعبے میں نور آفتاب سے پہلے یعنی سورج کے آنے سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو۔ جب یہ واقعہ جو ہے کچھ تھوڑا سا میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ ایسا ہوا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت جو حجر اسود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، وہ تحفہ جو ہے اس وقت اپنی جگہ سے اتار لیا گیا تھا۔ اب دوبارہ اس کو وہاں فکس کرنا مقصود تھا،
تو کفار مکہ کے جو ادھر مکہ کے جو سردار تھے ان میں یہ جھگڑا جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ جی یہ پتھر ہم نے رکھنا ہے چونکہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، دوسرے کہتے جی ہمارا زیادہ حق ہے، تیسرے کہتے جی نہیں یہ ہمارا حق ہے۔ یہ جھگڑا جو ہے ویسے بھی آپ جیسے اسلامیات میں پڑھتے ہیں کہ یہ جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتے تھے اور قتل غارت جو ہے وہ عام ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریق ثالث مقرر کیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ کل صبح جو شخص جو ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی اس پتھر کو جو ہے اپنی جگہ پہ نصب کرے گا۔ سب لوگ یہ فیصلہ مان کے چلے گئے، اور جب صبح کا وقت سب لوگ دوڑے ہوئے آئے تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف فرما تھے، چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ جب چونکہ سب سے پہلے میں آ چکا ہوں اب تو آپ کی باری ہی نہ رہی، اب تو یہ میں ہی کر دیتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کردار ادا کرتے ہوئے اپنی چادر مبارک بچھائی، سب لوگوں نے اس پتھر کو پکڑ کے چادر میں رکھا، سب نے کونوں سے پکڑ کے اس کو اپنی جگہ پہ نصب کیا، تو خوشی خوشی سب گھروں کو لوٹ گئے کہ جناب ہر کسی کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے نصب کیا، وہ کہتا ہم نے کیا۔ تو یہ ہے ثالث کا کردار جس کا حوالہ مصنف نے یہاں دیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا امیر غریب برابر تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی فرمایا کہ کسی انسان کو دوسرے پہ مسلمان کو فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر کے درجے دیے۔ دنیاوی جو جاہ و جلال ہے، منصب ہے، اس کا آپ نے کبھی اس میں تذکرہ نہیں آنے دیا۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو، نیکسٹ بات کرتے ہیں، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے جو ہیں بطور خاوند اپنے حقوق، اپنے فرائض اور ان کا کبھی، یعنی یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف شادیاں ہیں کبھی جھگڑا، کبھی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے اپنے گھر کو چلایا۔ اور آگے لکھتا ہے مصنف کہ اگر آپ اولاد والے ہو تو پھر فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پوچھو، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تو ان کا دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کی محبت، ان کے ساتھ ان کا رویہ سلوک کیسا تھا۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے اسوہ حسنہ کو پڑھنا ہے۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ۔ یعنی جب تک انسان اسوہ حسنہ کو نہیں پڑھتا، اس کو اپنی رہنمائی کے طور پہ نہیں لیتا، تو گویا وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ ظلمت خانہ بالکل اندھیرا ہے، اس میں اگر آپ نے ہدایت کا چراغ جلانا ہے، روشنی لانی ہے، اور وہ رہنمائی، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ وقت، دونوں کا معنی ایک ہے، ہر وقت بھی اور ہمہ وقت بھی ایک ہی معنی ہے کہ ہر وقت مل سکتا ہے۔ اور جامعت کبریٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہترین اور معتبر جو ہے وہ موجود ہے، اس کو آپ نے، اور آپ کے پاس ہر وقت ہے، آپ اس سے تمام چیزوں کا، تمام کاموں کا جو ہے وہ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کا چونکہ اس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ جامعت کبریٰ ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کہتے ہیں تلاش کرنے والے کو، یعنی ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ بہترین الفاظ جو ہیں جو سلیمان ندوی نے ان کا چناؤ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مختلف پہلوؤں کو بہترین طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پیرا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کامل و جامع ہستی
کامل مکمل ہے ہستی وہ ہستی جس کے اندر تمام خوبیاں جمع ہوں، اپنی زندگی میں ہر نوع یعنی ہر قسم، ہر گروہ، ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو۔ اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، یعنی وہ ہستی صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور اس کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ وہ کہتا ہے کہ جو غیظ و غضب یعنی غصہ، رحم و کرم اور جود و سخا، یہ پہلے بھی ذکر ہے، سخاوت، فقر و فاقہ، شجاعت، بہادری، رحم دلی، رقیق القلبی یعنی دل کا بہت نرم ہونا، اور دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، یعنی ہمیں تمام چیزیں مہیا فرما دے۔ اور وہ ہستی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں نہ صرف دنیا کی بادشاہی بلکہ اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاحی کی بھی بشارت دے کہ جب آپ یہاں اس کی بات مصنف شاید یہ کہنا چاہتا ہو کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اسوہ حسنہ ہے، اگر آپ عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں تو اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ کو ہر لحاظ سے کامیابی جو ہے وہ صرف اسوہ حسنہ سے مل سکتی ہے، اور دونوں بادشاہوں کے قواعد و قوانین اور دستور عمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے صرف فرما دیا بلکہ یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دی، اور اس کا یہ ہمیں راستہ دکھا دیا کہ آپ لوگوں نے کس طرح اسوہ حسنہ پر عمل کر کے، قرآن نے ایسے نہیں ہمیں اس کی طرف موڑ دیا کہ آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور وہ بہترین نمونہ اس لیے ہے کہ دنیا کائنات کے اندر تمام جو پہلو ہیں، تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہیں، اور اگر آپ میں زندگی میں کوئی بھی مسئلہ کسی قسم کا درپیش ہے تو آپ اسوہ حسنہ یعنی سیرت نگاری پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پڑھیں، آپ کو ہر چیز کی گائیڈ یا رہنمائی جو ہے وہ فراہم ہو سکتی ہے۔ تو آج کا جو ہے ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ یہاں تک ہے، اور اب ہم نیکسٹ جو ہے اس چیپٹر کو کل انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے۔ آپ بچوں جو اپنی تیاری ہے ساتھ ساتھ ہی پڑھیں، اور اس کے جو خاص طور پہ جو آبجیکٹیو ہیں، یہ جو آپ کی معاون بک ہے جو آپ نے خرید رکھی ہیں، پہلے تو میں نے بچوں سے کہا تھا اس لیے کہ اگر آپ نے بہترین تیاری کرنی ہے تو کسی ایک کتاب پہ ڈیپینڈ نہ کریں، بلکہ آپ شرح سرمایہ اور معاون ادب دونوں آپ کو خریدنا چاہیے، دونوں سے آپ کو گائیڈ لینی چاہیے، اور بہترین طریقے سے خلاصہ ہے۔ تو یہ خلاصہ سبق جو ہے اس کو تیار کرنا، سادہ الفاظ میں پڑھنا، اس کو بار بار پڑھ کے جو آپ کے ذہن میں باتیں آتی ہیں اس کو تسلسل کے ساتھ لکھنا، کم از کم 2-2.5 میکسیمم 3 پیجز کا خلاصہ لکھا جا سکتا ہے، اور اس کا بورڈ میں ٹائمنگ 15 سے 20 منٹ ہے۔ آپ اس میں جتنا خوبصورتی سے لکھ سکتے ہیں، اور لکھائی پر خاص طور توجہ دیں، لکھنے کا کام ساتھ ساتھ رکھیں، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو لکھ کے دیکھیں۔ اردو جو ہے وہ صرف یاد کرنے سے یاد نہیں ہوتی جب تک اس کو لکھا نہ جائے، اور آپ دونوں کتابوں سے معاونت لیں اور اس کو ساتھ ساتھ تیاری کریں۔ اس کے 3 چیزیں جو ہیں سبق کی، تو اقتباس میں انشاءاللہ کل جب چیپٹر کا اختتام ہوگا تو آپ کو اس میں امپورٹنٹ پیراگراف بھی بتاؤں گا کہ کس طرح کون سے پیرے آپ نے خصوصی دیکھنے، اور اقتباس کی تشریح کا جو سوال آتا ہے 15 نمبر کا، اس امپورٹنٹ چیپٹر ہے چونکہ یہ، اس لیے اس کو بھی آپ نے کس طرح پریپیئر کرنا ہے، کل انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کو خاص طور پہ اور پوری دنیا کو بلکہ اس مرض سے نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔